السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر 7 ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 علامتیں اپنے اندر محسوس کریں اور ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ 7 علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانی اور علامت ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان 7 علامتوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہمارے اندر حلال و حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر اگر ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے اور ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم حدیث مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے۔ اب دوسری بات جانتے ہیں، قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزیز رکھنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف ایک اللہ کے اندر ہے۔ ایک اللہ کے پاس ہی اس چیز کی طاقت ہے کہ وہی اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے ہاں اپنا ایک مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں عزت پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس سے بہترین کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا اور جو گناہ گار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے رہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعزت کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی ہے اور پھر اس آزمائش پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے، اور اگر ہم ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بدلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ آئیے اب چوتھی چیز کو سمجھتے ہیں۔ انسان سے چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، اور بھی کئی خطائیں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا، غیبت نہیں کرتا، بغض نہیں رکھتا، عداوت و دشمنی نہیں رکھتا، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جو شخص اپنی ظاہری اور باطنی ہر چیز کو پاک کرتا ہے، اور اس شخص سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، باوضو سوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہوں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنے اچھے بہترین اعمال ہیں۔ یہ کہ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ پانچویں چیز کی طرف آتے ہیں، اور وہ تو بڑی ہی پیاری چیز ہے، جس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے لاڈلوں کو ہی ملتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ جو شخص رات میں اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، ان سے توبہ کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ عمل پایا جا رہا ہے، ہم تہجد پڑھتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، اللہ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف، اور وہ ہے اللہ سے خوب خوب دعائیں کرنا، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اللہ نے میرے نیک اعمال کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے میرے ہر عمل کو قبول کر لیا ہے اور میری دعا بھی قبول کر لی، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرما دے گا۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب ساتویں چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت زندگی دی، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو کیا ملے گا اس کو کہ جو ہر چیز پر اگر بندہ شکر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جائے نماز پر گئے، نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم نے جو تیرا فرض تھا، وہ واجب تھا، وہ عمل ادا کیا۔ وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا۔ اے اللہ، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی اس عمل کی مزید بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے کچھ اسباب دے دیے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فتوحات اور برکات کے دروازے کھول دے گا۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 7 باتوں کے بارے میں جانا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر پورا یقین بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔